السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10th کلاس کا سبق نمبر 2 سورۃ الاحزاب کا دوسرا سبق ہے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 29 یعنی پیج نمبر 29۔ یہ آیات ہیں 9 سے 20 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے مومنو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، اللہ کی مہربانی، علیکم، تم پر، اذ، جب، جاءتکم، آئیں تم پر، جنود، فوجیں، فارسلنا، تو ہم نے بھیجی، علیہم، ان پر، ریحا، ہوا، وجنودن، اور لشکر، لم تروہا، نہ دیکھا تم نے جن کو، وکان اللہ، اور ہے اللہ، بما، جو، تعملون، تم کرتے، بصیرا، دیکھنے والا۔ بامحاورہ، مومنو، خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں، تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ اس سبق کی یہ پہلی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق، دونوں ایک ہی غزوہ کے نام ہیں، اس غزوہ میں اپنی مدد کا ذکر فرمایا اور اسے اپنی مہربانی اور اپنی نعمت قرار دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت اور مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر فرمائی ایسے وقت میں جب کافروں کی فوجیں تم پر آ گئیں، کافروں کے بہت سارے لشکر، بہت ساری فوجیں اور گروہ جمع ہو کر ایک اتحادی فوج بن کر تم پر حملہ کرنے کو آ گئے، تو پھر ہم نے دو طرح سے تمہاری مدد کی۔ ایک تو تیز ہوا ان پر چلا دی، یعنی تیز آندھی چلا دی، اور دوسرا فرشتوں کے ایسے لشکر نازل فرما دیے جو تم نے نہیں دیکھے، یعنی مسلمانوں کو نظر نہیں آئے تھے، تو ان لشکروں کے ذریعے، ان فرشتوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ تو اس آیت مبارکہ میں غزوہ احزاب میں دو طریقے سے جو مسلمانوں کی مدد کی گئی ہے اور کافروں کو زیر کیا گیا ہے، مغلوب کیا گیا ہے، شکست دی گئی، اس کا ذکر کیا گیا کہ کافروں کو شکست دینے کے لیے تیز ہوا یعنی آندھی چلائی گئی اور فرشتوں کے لشکروں کو نازل کیا گیا جن کے ذریعے کافروں کو مرعوب کر دیا گیا اور دہشت زدہ کر دیا گیا۔ اذ جاؤکم من فوقکم، اذ، جب، جاؤکم، وہ آئے تمہارے پاس، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے کی طرف سے، اسفل معنی نیچے کی طرف سے، وَإِذْ، اور جب، زاغت الابصار، پھر گئیں آنکھیں، وَبَلَغَتْ، اور پہنچ گئے، القلوب، دل، الحناجر، گلوں تک، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم گمان کرنے لگے اللہ کی نسبت، الظنون، طرح طرح کے گمان۔ بامحاورہ، جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، یہاں ابتلی، آزمایا گیا، المؤمنون، مومنوں کو، وزلزلوا، اور ہلائے گئے، زلزالا شدیدا، ہلایا جانا سخت۔ بامحاورہ
وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ وَإِذْ، اور جب یقول المنافقون، کہتے تھے منافق لوگ، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، ما وعدنا اللہ ورسولہ، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے، الا مگر غرورا، دھوکے کا۔ بمحاورہ، اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ خدا اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ وَإِذْ، اور جب قالت، کہا، طائفتم، ایک جماعت نے، منہم، انہی میں سے، مراد منافقوں میں سے، انہی منافقوں میں سے ایک جماعت نے جب کہا، یا اہل یثرب، اے یثرب والو، یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے، تو اے یثرب والو مطلب اے مدینہ کے رہنے والو، لا مقامہ، نہیں ہے ٹھہرنے کا مقام، لکم، تمہارے لیے، فرجعو، تو لوٹ چلو۔ بمحاورہ، اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ، یہاں تمہارے لیے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو۔ وَيَسْتَأْذِنُ، اور اجازت مانگنے لگا، فریق، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون، وہ کہنے لگے، انا، بے شک، بیوتنا، ہمارے گھر، عورتن، کھلے پڑے ہیں۔ عورتن کا معنی ہوتا ہے غیر محفوظ، کھلے پڑے۔ وما ہی بعورہ، اور نہیں تھے وہ کھلے پڑے، ان یریدون، نہیں وہ چاہتے تھے، الا فرارا، مگر بھاگنا، مگر فرار ہونا۔ بامحاورہ، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں منافقوں کے 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے گروہ کی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے ان سخت ترین حالات میں جب مسلمانوں پر کافروں کا ایک بہت بڑا لشکر حملہ کرنے کے لیے چڑھ آیا، ہر طرف سے اوپر اور نیچے کی جانب سے کافروں کے لشکر آ پہنچے، تو اس وقت منافقوں نے جو باتیں کی، ان کا ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سوائے دھوکے کے کوئی وعدہ نہیں کیا، ان کا وعدہ دھوکہ ہی دھوکہ تھا، نعوذ باللہ۔ دوسرا گروہ یوں کہہ رہا تھا کہ اے یثرب والو، یعنی مدینہ کے رہنے والو، آج تمہارے بچنے کا کوئی مقام نہیں، کوئی جگہ نہیں ہے، لہٰذا یہاں سے لوٹ جاؤ۔ مراد یہ تھا کہ جو ہجرت کر کے مدینہ میں مسلمان آ کے بسے ہیں، یہ مدینہ چھوڑ کے پھر مکہ چلے جائیں یا کسی طرف چلے جائیں، آج مدینہ میں کوئی پناہ، کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں ہے۔ اور ایک گروہ ایسا تھا منافقین کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اجازت مانگ رہے تھے کہ ہمیں جنگ میں لڑنے کی بجائے ہمیں ہمارے گھروں میں واپس بھیج دیں، ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں، ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہیں، دشمن ہمارے گھروں میں داخل نہ ہو جائے۔ تو یہ بھی ان کا بہانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے گھر کوئی غیر محفوظ نہیں تھے، وہ صرف بھاگنے کا بہانہ کر رہے تھے، بھاگنا چاہتے تھے۔ تو ان تینوں قسم کے گروہوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ منافقین کا کیا کردار اور کیا طرز عمل تھا۔ اس بات پر سوال نمبر 2 بھی اس تمرین میں ہے کہ منافقین کا طرز عمل کیا تھا۔ تو منافقین کے طرز عمل میں تینوں گروہ کا ذکر آئے گا۔ پہلا گروہ جو کہہ رہا تھا اللہ رسول نے ہم سے دھوکہ کیا، دوسرا گروہ جو کہہ رہا تھا یثرب والو، مدینہ والو، یہاں سے لوٹ جاؤ، بچنے کی کوئی جگہ نہیں،
تیسرا گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھروں کی طرف لوٹنے کی اجازت مانگ رہا تھا کہ ہم اپنے گھروں میں جانا چاہتے ہیں، ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں۔ تو ان تینوں کا یہاں ذکر کیا گیا کہ یہ جنگ سے بھاگنے والے ہیں۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ، ولو اور اگر دخلت داخل ہو جائیں، علیہم ان پر، من اقطارها اس کے کناروں سے، اس کے اطراف سے، یعنی اسی مدینہ کے دوسری جانب سے دشمن کی فوجیں اور لشکر مدینہ کے اندر داخل ہو جائیں، ثم پھر سئلوا الفتنۃ وہ کہیں فتنہ پھیلانے کا، فتنہ سے مراد خانہ جنگی، پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے، لآتوها تو فوراً کرنے لگیں، وما تلبسوا بها اور نہ توقف کریں گے اس سے، توقف مطلب رکنا، تو نہ رکیں گے اس کام سے، الا یسیرا مگر تھوڑا، بامحاورہ اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں، پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگیں، اور اس کے لیے بہت ہی کم توقف کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں ان منافقوں کی اس بات کو اور اس راز کو کھولا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لڑائی کرنے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکل رہے، لیکن اگر دشمن کی فوج آ جائے اور وہ ان کو گھروں سے نکلنے کا کہے کہ چلو مسلمانوں سے لڑائی کرو، آپس میں خانہ جنگی کے لیے اپنے مسلمانوں کو مارو، تو یہی منافق کافروں کے اعلیٰ کار بن کر، کافروں کے فرما بردار بن کر اپنے مسلمان بھائیوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور فوراً کام شروع کریں گے، بہت کم رکیں گے، بہت تھوڑا سا جھجک کر رکیں گے اور پھر شروع ہو جائیں گے۔ یہ منافقین کا وہ کردار ہے جو بہت گھنونا اور خطرناک ہے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ اور یقیناً کانو کر چکے ہیں، عَاهَدُوا عہد، اللہ سے، من قبل اس سے پہلے، لا یولون الادبار کہ نہیں وہ پھیریں گے پیٹھ، وکان عہد اللہ مسئولا اور ہے اللہ سے کیا ہوا عہد مسئولا پوچھا جانے والا، بامحاورہ حالانکہ پہلے خدا سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور خدا سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی۔ تو اس آیت میں بھی یہ بتا دیا گیا کہ یہ منافقین اتنے جھوٹے اور اتنے بد عہد ہیں کہ انہوں نے پہلے بھی کئی جنگوں میں اس طرح مسلمانوں کے ساتھ دغا کیا، مسلمانوں کے ساتھ غداری کی ہے، اور بعد میں معذرت کرتے ہوئے معافیاں مانگتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عہد کیا تھا کہ آئندہ جو بھی جنگ آئے گی اس میں ہم پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے۔ تو اللہ سے کیے ہوئے عہد کا تو ضرور ان سے قیامت کے دن سوال ہوگا اور پرسش ہوگی کہ یہ لوگ اللہ سے عہد کر کے بھی توڑ دیتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، لن ینفعکم الفرار ہرگز نہیں فائدہ دے گا تم کو بھاگنا، ینفع نفع دے گا، لن ینفعکم الفرار نہیں نفع دے گا، نہیں فائدہ دے گا تمہیں بھاگنا، ان فررتم اگر تم بھاگو، من الموت مرنے سے، اوil قتل یا قتل ہونے سے یعنی مارے جانے سے، وَإِذَنْ اور تب، لا تمتعون نہیں تم فائدہ اٹھاؤ گے، الا قلیلا مگر تھوڑا، بامحاورہ کہہ دو کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا، اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ یہ وہ بات سمجھائی گئی ہے کہ یہ لوگ جو موت سے ڈر کر مسلمانوں سے غداری کر کے بزدلی دکھاتے ہیں، اور یہ منافقین اپنے گھروں کی طرف بھاگنے کی کوشش میں ہیں، ان سے کہہ دیں کہ بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں، جو موت کی جگہ اور وقت مقرر ہے اس وقت تمہیں موت آئے گی، اس وقت ہی تمہارا خاتمہ ہوگا، لہٰذا تم کچھ زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس طرح بھاگنے سے۔
قل کہہ دیجئے من ذلذی کون ہے جو یعصمکم من اللہ بچا لے گا تم کو اللہ سے، یعصمکم بچا لے گا تم کو من اللہ اللہ سے، ان ارادہ اگر اس نے ارادہ کیا، بکم تمہارے ساتھ، سوءن برائی کا، او یا ارادہ بکم اس نے ارادہ کر لیا تمہارے ساتھ، رحمتن مہربانی کا، ولا یجدون لہم اور نہیں وہ پائیں گے اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا سے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ سے، اللہ کے سوا سے، دون معنی سوا، ولین کوئی دوست، ولا نصیرہ اور نہ مددگار۔ با محاورہ کہہ دو اگر خدا تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے، یا اگر تم پر مہربانی کرنی چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے۔ اور یہ لوگ خدا کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے نہ مددگار۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبق اور نصیحت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو کسی برائی اور کسی نقصان کے اندر ڈالنا چاہتا ہے تو اللہ کے سامنے کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی پر مہربانی کر کے فائدہ، نفع، اچھائی دینا چاہتا ہے تو ساری دنیا مل کر بھی وہ اس کا نفع چھین نہیں سکتی۔ تو پھر سپر پاور، بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے بچ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے اور تقدیر سے بچ نہیں سکتے۔ اور فرمایا کہ پھر اللہ کے علاوہ کسی کو دوست اور مددگار بھی نہیں پائیں گے۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم، قد یعلم اللہ یقیناً جان لیا اللہ نے، المعوقین منع کرنے والوں کو، روکنے والوں کو، منکم تم میں سے، مراد جہاد سے روکنا ہے، کافروں کے خلاف لڑنے سے روکنا ہے۔ اور یہ ساری باتیں منافقین کے بارے میں آ رہی ہیں، اور منافقین اس وقت کھل کے سامنے آتے ہیں جس وقت کافروں سے اختلاف ہوتا ہے، کافروں سے جھگڑا ہوتا ہے، کافروں سے جہاد ہوتا ہے، اس وقت کافر کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ خصوصاً جب کافروں کی طاقت زیادہ ہو اور مسلمانوں کی کم ہو تو یہ منافق لوگ ہمیشہ کافروں کے طرفدار ہو جاتے ہیں، کافروں کے حمایتی بن جاتے ہیں، اور مسلمانوں کو ان کافروں سے ڈراتے ہیں، ان کافروں کی طاقت اور ان کی قوت بتا بتا کر خوف زدہ کرتے ہیں۔ تو یہ اس سبق کے اندر منافقین کا زیادہ ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق کے موقع پر منافقین نے بہت بڑا دھوکہ مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، اور عین مشکل وقت میں مسلمانوں کو دشمن کے حوالے کر دیا اور دشمن کے سامنے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ تو ان منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے منافقین سے ضرور بچ جاؤ اور ان کو پہچان لو۔ تو المعوقین ان کو کہا گیا ہے، تو معوقین کا معنی ہے کہ جہاد سے روکنے والے، منع کرنے والے اور رکاوٹیں کھڑی کرنے والے۔ اس بارے میں تمرین کے اندر سوال نمبر 3 بھی آئے گا کہ معوقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ تو یہاں سے لے کر آخر تک یہ معوقین کی ہی اب وضاحت آئے گی۔ سب سے پہلی بات آئی، یقیناً جان چکا ہے اللہ تعالیٰ المعوقین منکم، تم میں سے منع کرنے والوں کو، والقائلین لاخوانہم اور کہنے والے اپنے بھائیوں سے، ہلم آؤ الینا ہمارے پاس، ولا یأتون البأسا اور نہیں وہ آتے لڑائی میں، الا قلیلا مگر کم۔ با محاورہ خدا تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم۔ اشحۃً علیکم، بخیل ہیں، بخیل کہتے کنجوس، کنجوس ہیں، علیکم تم پر، یعنی تمہاری مدد کرنی، حمایت کرنا، سپورٹ کرنا، اس لحاظ سے وہ بہت کنجوس اور بخل کرنے والے ہیں کہ وہ تمہارے لیے ذرا سا بھی سپورٹ کا،
ذہن نہیں رکھتے اور اس طرح مدد کرنے کا خیال نہیں رکھتے۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، تو جب آتا ہے خوف کا وقت، خوف کا وقت جنگ کے وقت کو کہتے ہیں، جب آتا ہے خوف کا وقت، رَأَيْتَهُمْ، دیکھے گا تو ان کو، يَنْظُرُونَ، وہ دیکھیں گے، إِلَيْكَ، تجھ کو، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، گھومتی ہیں ان کی آنکھیں، تدورو گھومتی ہیں، پھر رہی ہوتی ہیں ان کی آنکھیں، کالذی، اس شخص کی طرح، یغشا علیہ، جس پر غشی طاری ہو، من الموت، موت سے۔ بامحاورہ، یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، تو جب جاتا رہے خوف، یعنی جنگ کا خطرہ ٹل جائے، جنگ کا خطرہ ختم ہو جائے، سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو وہ زبان درازی کریں گے تم سے، سَلَكُوكُمْ، ملیں گے تم کو، بِأَلْسِنَةٍ، زبانوں سے، حِدَادٍ، تیز، أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، بخل کرتے ہیں مال پر، اشحتاً، بخیل ہیں، کنجوس ہیں، الخیر، مال پر، یہاں خیر کا معنی مال ہے۔ اولئک، یہی لوگ، لم یؤمنوا، نہیں ایمان لائے، فاحبط اللہ، تو ضائع کر دیا اللہ نے، اعمالہم، ان کے اعمال کو، وکان ذالک، اور ہے یہ، علی اللہ، اللہ پر، یسیرا، آسان۔ بامحاورہ، پھر جب خوف جاتا رہے، یعنی ختم ہو جائے، تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں۔ یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے، تو خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ خدا کو آسان تھا۔ آیت کے اس حصے میں یہ بتایا گیا کہ یہ منافقین ڈبل سٹینڈرڈ، دوہرے معیار کے مالک ہیں۔ جب خطرے کا وقت ہوتا ہے تو یہ ڈر کے مارے مرنے والے شخص کی طرح اپنی آنکھیں گھماتے ہیں جس پر موت طاری ہو رہی ہو، اور خوف اور ڈر کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے آنکھیں دائیں بائیں گھماتا ہے۔ اس طرح یہ لوگ نظریں گھماتے ہیں، جب آپ کی نظریں ان کی نظریں سے ملتی ہیں تو نظر گھما جاتے ہیں۔ ہاں، جب خوف ختم ہو جائے، جنگ ٹل جائے، جنگ ختم ہو جائے، تو اس وقت یہ زیادہ بہادر اور چلاک بن کر آتے ہیں اور اپنی زبان درازی سے مسلمانوں پر طعن و تشنیع شروع کر دیتے ہیں۔ مال خرچ نہیں کرتے، مال کے بھی بہت بخیل ہیں۔ تو اس طرح کے کردار کے مالک جو لوگ ہیں، جو اپنے مسلمانوں پر زبانیں چلاتے ہیں اور دشمن کے ساتھ لڑائی کے وقت میں ڈرپوک بن کر چھپ جاتے ہیں یا دور دور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جو ایمان ہی نہیں لائے، اللہ نے ان کے عمل سارے ضائع کر دیے، جو بھی انہوں نے کوئی نیکی کے کام کیے سب ضائع، اللہ کو یہ بالکل آسان۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، خیال کرتے ہیں کہ یہ دشمن کے لشکر واپس نہیں گئے، لم یذهبوا، نہیں گئے، تو بامحاورہ خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں، یعنی وہ لشکر شکست کھا کر چلے بھی گئے ہیں، لیکن ان منافقوں اور موافقین کے دلوں سے یہ خوف نہیں ختم ہوتا کہ دشمن واپس چلا گیا ہے۔ ان کو یہ ڈر ہے کہ دشمن پھر دوبارہ لوٹ کر آئے گا اور بہت سخت حملہ کرے گا۔ خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر لشکر آ جائیں، یودو، چاہیں گے، یعنی یہی منافق پھر تمنا کریں گے، لو انہم بادون، کہ کاش وہ جا رہیں، یعنی جا بسیں، فی الاعراب، گمواروں میں، دیہاتیوں میں، یسألون عن انبائکم، وہ پوچھ لیا کریں تمہاری خبریں۔
ولو کانو، اور اگر ہوں تم میں، ما قاتلو، نہ لڑائی کریں، الا قلیلا، مگر کم۔ یہ اس سبق کی آخری آیت ہے۔ اس کے اندر منافقین کی خوف کی حالت بیان کر دی گئی ہے کہ خوف سے مرے جاتے ہیں، اور یہ لوگ اس بات کا دل کے اندر گمان لیے بیٹھے ہیں کہ دشمن کے لشکر واپس نہیں گئے، وہ دوبارہ لوٹ کر آ جائیں گے۔ اگر ان کے خیال کے مطابق سچ مچ ایسا ہو جائے کہ وہ لشکر واپس آ جائیں، تو پھر یہ تمنا کریں گے کاش ہم دیہاتیوں میں جا کر رہ لیں، شہروں کے اندر تو روز جنگ رہتی ہے، تو ہم کیوں نہ کسی دیہات کے اندر جا کے زندگی بسر کریں، وہیں سے ان شہر والے مسلمانوں کی خبریں لے لیا کریں گے کہ وہ بچ گئے ہیں یا ختم ہو گئے ہیں، دشمن نے ان کو تباہ کر دیا ہے یا دشمن سے بچ گئے ہیں، وہیں بیٹھے معلوم کر لیں گے، شہر میں آئے دن جنگ ہوتی رہتی تو ہم یہاں نہ ہی رہیں۔ تو اگر یہ تمہارے ساتھ کسی جگہ رہیں بھی تو ان کا یہی حال رہے گا کہ کبھی جنگ کے اندر شرکت نہیں کریں گے، مگر بہت کم تھوڑا بہت حصہ ڈالیں گے، لیکن جنگ کے اندر، لڑائی کے اندر حصہ نہیں ڈالیں گے، یہ لڑائی سے دور ہی رہیں گے۔ اس کے بعد یہ الفاظ معنی ہیں 20-25، ان کو اسی طرح سے یاد کر لیا جائے جس طرح کہ الکلمات و تراکیب میں یہ الفاظ معنی، اس سبق میں سے مشکل الفاظ کو چن کر یہاں ان کے معنی لکھ دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد التمارین کے 3 سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، سبق کی آیات کی روشنی میں بتائیے غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ کی تائید و نصرت کیسے حاصل ہوئی۔ اس سبق کی سب سے پہلی آیت کے اندر اس کا جواب ہے کہ غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ کی تائید و نصرت 2 طرح سے حاصل ہوئی۔ ایک تیز آندھی، اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی چلائی جس کے ساتھ کافروں کے خیمے اکھڑ گئے، جانور ڈر کر رسے توڑا کر بھاگ گئے، اور ان کا سارا ساز و سامان ہوا سے بکھر گیا، اور اس لشکر کے لیے بہت زیادہ تکلیف بنی۔ تو پہلی مدد تو اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی سے مسلمانوں کی اور کافروں کو اس سے رسوا کیا، اور دوسری فرشتوں کے ایسے لشکر بھیجے جو مسلمانوں نے تو نہیں دیکھے، لیکن ان لشکروں کے ذریعے کافروں پر رعب ڈال کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو 2 طریقے سے فتح ہوئی، ایک تیز آندھی کی مدد سے اللہ کی مدد بنی، اور ایک فرشتوں کے لشکر نازل کیے گئے۔ سوال نمبر 2 ہے، غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی ان گھڑیوں میں اہل ایمان کا طرز عمل تو یہ تھا کہ انہوں نے جب ان حالات میں دیکھا جس کے اندر مسلمانوں کو بہت